السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، پورے ہندوستان بھر کے اندر ہی نہیں بلکہ عالمی طور پر جو چیلنجز ابھر کر آئے ہیں اس میں ایک بڑا چیلنج ہمارے اپنے خاندانی زندگی کا ہے۔ ویسے بھی خاندانی اختلافات ہر زمانے میں ہر وقت پر رہے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کے مرحلے پر خاندانی اختلافات کے بہت سارے مسائل عروج پر اور پھر منظر عام پر آئے ہیں۔ ہوا یہ کہ صبح میں شوہر گھر سے نکل جاتے اور رات میں تھکے ماندے گھر آتے، عورت اپنے کام میں رہتی، لیکن لاک ڈاؤن کے مرحلے پر ہوا یہ کہ تمام شوہر بھی پورا دن رات گھر میں رہیں اور بیوی بھی رہیں، اور یہ دونوں کی آپس میں یعنی غیر متوقع زیادہ وقت گزارنے کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز اور بہت ساری مشکلات درپیش ہوئی ہیں، اور ایسے گھرانوں سے جہاں پر کبھی کسی اختلافات کی بات نہیں سنی گئی تھی وہاں سے بھی اختلافات کی بات سننے میں آئی ہے، اور جہاں پر پولیس ڈپارٹمنٹ کو یہ پرابلم فیس کرنا تھا کہ لوگوں کا باہر نکلنا اور کووڈ-19 کے کیسز وغیرہ، وہاں پر بہت سارے علاقوں کے اندر پولیس اسٹیشنز میں یہ کیسز بھی تھے کہ جہاں پر شوہر کا ظلم عورت کے اوپر ہو رہا ہے، عورت کی نافرمانی ہو رہی ہے، گھر کا ماحول بگڑ گیا ہے، اختلافات ہیں۔ یقیناً یہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے کہ عام طور پر زندگی میں یہ عادت رہی تھی کہ شوہر کے وقت پر آ جانا، شوہر پر اپنی نوکری کے وقت پر آنا اور وقت پر جانا، اور اتنا ٹائم عورت کو اپنے کھل کر زندگی گزارنے اور اپنی مرضی کے مطابق رہنے کی عادت ہوا کرتی تھی۔ لیکن اب 24 گھنٹے شوہر کو باہر نکل کر کسی کے اوپر غصہ کرنے، کسی سے بات چیت کرنے کا موقع نہیں، عورت کے لیے کوئی موقع نہیں، شوہر بھی اپنا فرسٹریشن نکال رہا ہے عورت کے اوپر، اور عورت بھی مسلسل گھٹتے ہوئے، تو یہ اختلافات منظر عام پر آئے۔ لیکن یاد رکھیے، میں آپ کو ایک اہم بات یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ یہ وقت تھا آپس میں ایک دوسرے کو صبر کے ساتھ برداشت کرنے کا وقت تھا۔ ایسے حالات پوری مارکیٹ پر آئے، عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے اوپر آنے والی تکلیف اور اس کے چیلنجز کو ذہن میں رکھے۔ اس وقت اس کی کاروبار متاثر ہے، اس کی نوکری متاثر ہے، اس کے باہر کے حالات متاثر ہے، سامنے آنے والے چیلنجز اور زندگی کے مراحل اس کے سامنے ہے۔ ایسے وقت میں وہ فکر میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا، اور آپ عورت کے سامنے بھی چیلنجز یہ ہے کہ جب شوہر زیادہ وقت گھر میں گزارتا ہے تو عورت کو زیادہ آرام کرنے کا موقع نہیں ملتا، روٹین کی زندگی چینج ہوتی ہے۔ تو یہ وقتیہ چینجز کی وجہ سے آپ اپنی مستقبل کی اور مستقل زندگی کے اندر پرابلمز کریٹ نہ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اختلافات کے موقع پر بڑے اہم طور پر اللہ رب العزت نے ارشادات فرمایا کہ دیکھو، تم آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اختلافات کے مراحل میں 4 مرحلے اہم بیان کیے جاتے ہیں۔ میاں بیوی کے اندر کسی معاملے میں اگر نا اتفاقی ہو جائے تو شوہر اور بیوی کو بیٹھ کر اپنا مسئلہ سلجھانی چاہیے، آپس میں گفتگو کرنی چاہیے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ بتاتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نکاح ہو کر کے 30 سال ہو گئے لیکن آج تک اختلاف نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اختلاف جب میں نے اپنی بیوی سے نکاح کے موقع پر ایک وعدہ کیا تھا کہ جب کبھی مجھے کسی قسم کی غصہ آ جائے، میں آپے سے باہر ہوں، تو تم صبر کرنا، اور صبر کر تم اسے برداشت کر لینا، اگرچہ میں غلطی پر ہوں، اور کبھی اگر تمہیں غصہ آ جاتا ہے تو پھر میں صبر کر لوں گا اگرچہ تمہاری غلطی کیوں نہ ہو، اور بعد میں بیٹھ کر کے تصفیہ کریں گے۔ غصے کے موقع پر شیطان کو موقع نہ دے کہ شیطان انٹرفیئر ہو کر کے پرابلم کریٹ کرے۔ عزیزان گرامی، یہ آپ کے درمیان اختلاف ڈالنے والا شیطان ہوتا ہے۔ شیاطین کی ٹیم بیٹھتی ہے اور بیٹھ کر کے باضابطہ طور پر پلان کرتے ہیں، اور وہ لوگ انعام بانٹتے ہیں۔ انعام میں سب سے بڑا انعام اس شخص کو دیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات لگاتا ہے۔ عزیزان گرامی، لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے، مراحل آگے پیچھے ہوں گے ضرور، لیکن آپ کو اپنی خاندانی زندگی جوڑ کر رکھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ تمہیں تمہاری بیوی کے اندر کوئی خامی دکھتی ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو
اور دیکھو کہ اس خامی کے ساتھ اللہ رب العزت کوئی خوبی بھی اس کے اندر رکھتا ہے، خوبیوں پر تمہاری نگاہ ہونی چاہیے، خامیوں کو معاف کرنی چاہیے۔ ایسے ہی شوہر کے اندر کوئی خامی شیطان دکھاتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع ہو، مولا یہ تیرا بندہ ہے تو اس کے اندر جیسے خامی ہے ویسے خوبیاں بھی آپ نے رکھا ہے، مجھے اس کی خوبیاں دکھائے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ بعض مرتبہ یہ ہے کہ تمہیں عورت ناپسند ہوتی ہے، اگر تمہیں اس کی برائی، اس کی غلطی دیکھ دیکھ کر تمہیں گھن آ رہی ہے، تم اسے سمجھاؤ، اس کے بعد اللہ کی خاطر اس کو برداشت کرو، اور ہو سکتا ہے جو چیز تم ناپسند کر رہے ہو اللہ اس کے اندر تمہارے لیے خیر رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، آپس میں ایک دوسرے کے لیے برداشت کی عادت ڈالیے، صلح صفائی کی عادت ڈالیے۔ یہ وہی عورت ہے جو آپ کے گھر کا کام کرتی ہے، آپ کے بچوں کے کپڑے دھوتی ہے، آپ کے برتن دھوتی ہے، آپ کے گھر کی صفائی کرتی ہے، آپ کے لیے پکوان کرتی ہے، آپ کے مہمانوں کو دیکھتی ہے، آپ کے والدین کی پوری خدمت کرتی ہے۔ اور شوہر کے لیے بیویاں سنیں کہ یہ وہی شخص ہے جو باہر نکل کر واپس گھر آنے تک پسینہ ٹپکاتا ہے، محنت کرتا ہے، لوگوں کے باتیں سنتا ہے، صبح شام اپنی محنت کرتا ہے صرف آپ کے لیے۔ آپس میں محبت سے رہیے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو خیر خوبی کے ساتھ، صلح صفائی کے ساتھ رہنا نصیب کرے۔ آپ لوگوں کو پھر آپ کو عرض کرتا ہوں، میاں بیوی کی اتحاد اور اتفاق کی زندگی سے خاندان خوش ہوتے ہیں، بچوں پر اچھے مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ آپ تمام اس بات کا ضرور خیال رکھیں اور اسلامی اور بہترین زندگی گزاریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔